کہ چونکہ جو احادیث آئی تھیں مہدی، جیسے میں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے تو انہوں نے ٹوٹلی ڈینائی کر دیا کہ تمام احادیث جو مہدی کے متعلق ہے ساری غلط ہیں، اور علامہ بیضاوی نے اس پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ احادیث جو حضرت مہدی کے بارے میں کمزور ہیں، کچھ ضعیف ہیں، مگر کچھ حسن اور صحیح احادیث بھی موجود ہیں، اور ان حسن اور صحیح احادیث کی تعداد 50 کے قریب ہے۔ اور ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مینلی سارا کنفیوژن یہ ہے کہ مہدی کی احادیث میں جو ایریا لوکیٹ کیا گیا ہے اور جن خاندانوں کے نام لیے ان سے ہم اور آپ واقف نہیں ہیں۔ ہم جو یہاں کے لوگ ہیں ہمیں ان علامات کا پتہ نہیں لگتا کہ جو حضور نے فرض کیجیے کچھ نام جو ان کے نام سے منسوب کیے۔ فار ایگزامپل حضور نے کہا کہ مہدی کے بعد کہتانی ہے اور کہتانی کے بعد کچھ نہیں۔ جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہمیں نہ مہدی کا پتہ لگتا نہ کہتانی کا پتہ لگتا، مگر چونکہ اس ایریا میں جہاں حضور تھے اور انہوں نے اپنے قریب کے لوگوں کو یہ اطلاع دی تھی، اور اس سے مراد یہ کہ کہتانی یمن کے ایریا سے پیدا ہوں گے اور مہدی جو ہے خراسان سے آئیں گے، مگر کیا وہ خراسان کے ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ بہت ڈاؤٹ فل ہے۔ تو نمود کا ٹائم، دریافت کا ٹائم، فتح کا ٹائم، لڑائی کے ٹائم، چونکہ جگہ بدلتی چلی آتی ہے، اس لیے وی نیور فکس اور اٹینشن کہ مہدی بالآخر کہاں سے ہوں گے۔ ان علامات کو اپنی تعلیم کی مطابقت دینا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، مگر خبریں غلط نہیں ہیں، خبریں 100% ویسے ہی آ رہی ہیں، اور آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو ان خبروں میں بتایا گیا ہے، مگر علامات کسی جگہ اس لیے مرتکز نہیں ہوتی کہ ہمیں ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے یہ کون لوگ ہیں اور ان سے کیا مراد ہیں۔ تو خواجین حضرات، جیسے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی کہ دجال ایک ملک میں جائے گا اور ایک ہاتھ سے اس پہ روٹیاں پھینکے گا اور ایک ہاتھ سے اس پہ آگ برسائے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں جب امریکہ آیا تو یہ ایگزیکٹلی بات اسی طرح ہوئی کہ وہ ایک ہاتھ سے ان پہ 500 پاؤنڈر ڈیزی کٹرز پھینک رہا تھا اور دوسری طرف خوراک کے چھوٹے چھوٹے ڈبے بھی پھینک رہا تھا۔ تو کم از کم اس روایت حدیث سے ہمیں دجال کا پتہ لگ جاتا۔ دجال کیا ہے؟ ایک پرانی داستان ہے اور تمام پیغمبر بتاتے چلے آئے۔ سب سے زیادہ اس پہ روشنی حضرت دانیال نے ڈالی، تو حضرت دانیال کو بڑی کیوریوسٹی تھی دجال کے بارے میں، تو انہوں نے جبریل امی سے پوچھا کہ دجال کون؟ تو حضرت جبریل امی نے کہا ہے آدم ذات، تو اس وقت عزت سے اپنے مقام پہ سویا ہوا ہوگا اور تیرے زمانے کا نہیں۔ تو پھر حضرت دانیال نے پوچھا مگر ہم اس کو پہچانیں گے کیسے؟ تو کہا حضرت جبریل نے کہ 3 اس کی بڑی نشانیاں ہیں، اور 3 نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ انسان اجرام فلکی میں در اندازی کرے گا۔ دجال کا زمانہ یہ ہے کہ انسان اجرام فلکی میں در اندازی کرے گا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اجاڑنے والی مکروہ چیزیں نصب کی جائیں گی، اجاڑنے والی مکروہ چیزیں نصب کی جائیں گی۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان اجرام فلکی میں در اندازی کرے، وہ مارس پہ پہنچے گا، چاند پہ پہنچے گا، وہ کاسمالوجی کا ایک اسپیشلسٹ ہے، مختلف سٹارز میں اترے گا جا کے، وہ اس کائنات کو پھرولنے کی کوشش کر رہا ہوگا اپنے نام سے، پھر اس کا اجاڑنے والی مکروہ چیزیں نصب کی جائیں، ہر ایک مقام پہ میزائل کو دسترس حاصل ہوگی، بیلسٹک میزائل، انٹر کانٹیننٹل میزائل، کائنات کی اس زمین کی تباہی کے لیے اجاڑنے والی چیزیں، مکروہ چیزیں نصب کی۔ اور تیسری کا تعلق ہم سے، دائمی قربانی دنیا میں صرف ایک ہے، اور وہ ہے کعبہ مقدس میں جو حاجی جا کے دیتے ہیں، عرصہ عرص اور کرنہا کرن سے
اگر کسی در و دیوار میں جا کے آپ قربانی کر رہے ہو تو وہ بیت اللہ میں جا کر، سرزمین عرب میں جا کر، حرمین شریفین میں جا کے کر رہے ہو، اور دائمی قربانی موقوف ہونے میں کوئی زیادہ اب دیر نہیں رہ گئی. It is very much obvious کہ today or tomorrow that is going to happen.